السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ ہمارا چینل ناولز ان اردو 22 سبسکرائب کر چکے ہوں گے اور بیل آئیکن کو پریس بھی کر چکے ہوں گے۔ ایپیسوڈ کا ٹارگٹ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا اور آج کچھ ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے اس لیے میں ایپیسوڈ نہیں دے پا رہی۔ آج آپ لوگ سنیک انجوائے کریں۔ منظر بدلنے کے ساتھ ساتھ سفید حویلی والوں کی رنگت بھی تو متغیر ہو رہی تھی، جسے دیکھ نازلی کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ چھلکی تھی۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر یہ کوئی بھی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ جعلی ویڈیو تھی، کیونکہ سب کچھ صاف اور واضح نظر آ رہا تھا۔ یہ سچ نہیں ہے، جھوٹ ہے یہ۔ وانیہ ایک دم زور سے پاگل ہوتی غصے سے چیختے ہوئے بولی تھی۔ ایک دم سے اس کی دنیا پلٹ کر رہ گئی تھی۔ نازلی نے واقعی اپنا کہا سچ کر دکھایا تھا۔ وہ کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ خوف سے اس کی رنگت زرد پڑ گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اب اس کا اپنے باپ بھائیوں سے بچنا ناممکن ہے۔ تبھی اس نے جھوٹی موٹی کا واویلا کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بھی کسی بھی طرح بس آج بچنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے گھر والوں کی شکل دیکھ کر اسے ممکن نہ لگ رہا تھا۔ بابا، میرا یقین کریں، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سچ نہیں ہے۔ اس نے ضرور ہمیں پھنسانے کے لیے یہ جھوٹی ویڈیو بنائی ہے۔ اس میں کوئی بھی سچائی نہیں۔ شیر دل، تم کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ وہ ایک دم پلٹ کر شیر دل کو خونخوار نظروں سے دیکھتی ہی بولی تھی، جس کے بدلے میں بغیر شیر دل کی کوئی بھی صفائی سنے شمس صاحب کا ہاتھ اٹھا تھا اور ایک کے بعد ایک کر کے اس کے منہ پر نشان چھوڑتا چلا گیا تھا۔ جس اولاد کو وہ سینے سے لگائے گھوم رہے تھے، اسی اولاد نے انہیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑا تھا۔ ایک آدھ لوگوں کے سامنے نہیں، بلکہ پورے گاؤں کے سامنے اس ایک بیٹی نے انہیں کسی سے نظر ملانے کے قابل بھی نہ چھوڑا تھا۔ یہ وہ بچے تھے جن کے لیے انہوں نے اپنی من چاہی بیوی اور اپنی دھتکاری ہوئی بیٹی کو چھوڑ دیا تھا، اور یہ صلہ ملا تھا انہیں ان لوگوں کو اپنے کلیجے سے لگانے کا جنہوں نے ان کا کلیجہ نوچ کر رکھ دیا تھا۔ وانیہ نیچے زمین پر گری ہوئی خوف سے لرز رہی تھی، کیونکہ اس کا باپ اسے قتل کر دینے کے در پر تھا۔ جب نازلی نے ایک دم تالی بجانا شروع کی تھی، ارے واہ واہ، یقین آ گیا آپ کو شمس صاحب، جس اولاد کے بلبوتے پر آپ گردن اکڑائے پھرتے تھے، اسی اولاد نے آپ کو منہ کے بل لاپٹخا ہے۔ کاش مجھے آپ پر رحم آتا، مگر آپ کسی بھی رحم کے قابل نہیں ہیں۔ یہ سب آپ کا ہی بویا ہے جو آپ کی اولاد کاٹ رہی ہے۔ اپنی اولاد پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیونکہ آپ کی اولاد آپ کے ہی نقشے قدم پر چل رہی ہے۔ وہ ایک کے بعد ایک تیلی لگاتی اپنے باپ کو جل کر خاکستر کر چکی تھی۔ اور تم تابش، کہو کیسا لگا اپنی نظروں کے سامنے اپنی بہن کا اصل اور گھنونا چہرہ دیکھنا؟ اب بھی تمہیں میرے شوہر پر کوئی شک ہے؟ میں کسی اور ٹھوس ثبوت کی ضرورت ہے تو بولو، وہ بھی پیش کر دیتی ہوں۔ وہ اسے ایسی کاٹدار نظروں سے دیکھ کر بولی تھی جس سے تابش کا سر نہ صرف جھکا تھا بلکہ وہ زمین میں گڑ کر رہ گیا تھا۔ اب وہ اس سے کیا سوال کرتا جب اس کی اپنی بہن نے ہی اسے اپنی بڑی بہن سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہ چھوڑا تھا۔ وہ کیا کہتا اس کو؟ یہ سب ایک معاملہ تھا جو کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کلیئر ہو جائے گا۔ تب تک کے لیے آپ ایپیسوڈ کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور اچھے کمنٹس کریں، اور پچھلی ایپیسوڈ پر بھی ٹارگٹ پورا کر دیں تاکہ میں آپ لوگوں کو اگلی ایپیسوڈ دے سکوں۔ انشاءاللہ کل آئے گی لانگ ایپیسوڈ۔ لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنی رائٹرز کو سپورٹ کرتے رہیں اور اپنا خیال رکھتے رہیں۔ اپنا کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔